ممبر شریف پر سادات اکرام کی موجودگی ہے، بالخصوص مرکزی ادارے شرعیہ کے محتمم پیر طریقت خطیب الہند حضرت علامہ مولانا سید احمد رضا صاحب، خانقاہ فریدیہ کے ولی عہد حضرت مولانا عارف ضیاء صاحب، اور اس علاقے میں جو ہمارے علماء کی سرپرستی کر رہے پیر طریقت حضرت حافظ سید فیروز صاحب، اسٹیج پر آنے کے بعد میں نے رمضان شریف کا جو جلسے کا پوسٹر دیکھا اور دونوں طرف جو علماء کرام کی فہرست پڑھا تو ہمیں لگا کہ جلسے سے زیادہ قیمتی کام ایک اور کر لیں کہ اسی ممبر شریف پر جلسے کے بعد آدھے گھنٹے کی ایک میٹنگ ہو جائے۔ جو قوم اپنی نسلوں کے لیے سر جوڑ کر نہیں بیٹھتی ہے، اس قوم کے لیے دنیا میں کوئی نہیں بیٹھے گا، اور جو قوم اپنی نسلوں کے لیے بیٹھنے کی عادت ڈالے گی، اس قوم کے بارے میں ہر قوم کو سوچنا پڑے گا۔ تو اسی جذبے کے تحت ہم نے چند سطر لکھ دیا اور میں نے کہا حضرت مولانا شمشیر رضوی صاحب سے کہ ممکن ہو تو تھوڑی دیر جو ہمارے علماء ہیں ان کو روک لیجیے اور تھوڑی دیر ہم لوگ بیٹھ کر دو چار مدعے پر بات کر لیں، اس لیے کہ ادارے شرعیہ کی جو تحریک بیداری چل رہی ہے اور اس کا جو فائدہ اور اثر دکھ رہا ہے، اس فائدے کا اور اس کے اثر کا عالم یہ ہے کہ جہاں جہاں مسجدوں کے صدر سیکریٹری امام کی پیٹھ پر کھڑا ہو گئے، ان آبادیوں میں ڈی جے باجا پٹاخہ ناچ تماشا لے کر جانے سے پہلے ہر باپ کا کلیجہ کانپ جا رہا ہے، اور جو میرے بچے جانور کی طرح بیچے جا رہے قیمت لگا کر، اور بیٹیاں میری جس اعتبار سے بوجھ بن رہی ہیں، ان دیواروں کو توڑ کر اگر گراؤ گے نہیں تو یاد رکھنا سڑک اور چوراہوں پر تم گرے رہو گے، تیرے وجود کو، تیرے جسم کو کوئی چھونے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ باقی مرضی آپ کی، جلسے میں چاہیں جتنا نعرہ لگا لو، جتنا چھوٹ لٹا لو، جتنی مہنگی چادر چڑھا لو، لیکن اولادیں جاہل رکھے گی تو اندھ بھکت رہے گی، نبی کا عاشق نہیں رہے گی۔ اس لیے بلیاوی کی آج تھوڑی کڑوی تقریر سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اے بابو جنریٹر والے، بڑی مصیبت ہے، سید صاحب تقریر کر رہے ہیں، میرے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے۔ وہ سب پر اسی کی آواز بھاری ہے، وہی تھوڑی دوری پر لگا دیا ہوتا تو کچھ بات سمجھ میں بھی آتی۔ چلیے اب تو جو ہے اسی پر نربھر کرنا۔ میں جو بول رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟
अरे जोर से बोलिए ना।